لیکن اللہ تعالیٰ مختلف اشاروں سے ہمیں ہماری یاد دہانی کراتے ہیں. ڈیجا ووز، پریمونیشنز، خواب، یہ وہ کانسیپٹس ہیں. یہ ڈیجا وو کب ہوتا ہے آپ کو؟ کہ جب آپ کو ارواح کی باتیں یاد آتی ہیں. ارواح ہم میں موجود ہیں، ارواح ہر جگہ موجود ہیں، لیکن ان کا وقت، وہ کس وقت ڈائمینشن شفٹ کر کے دنیا میں آ جاتی ہیں، یا کس وقت ہماری وہی ارواح ڈائمینشن شفٹ کر کے دنیا سے ایگزٹ کر جاتی ہیں، وہ وقت کی بیس کے اوپر برزخ میں وقت آپ اپنے آپ کو لمٹ لیس کر لیں، اپنی تھاٹ کو لمٹ لیس کر لیں، تو آپ ڈائمینشن لیس ہو جائیں گے. آپ کو سب کچھ دکھے گا جیسے جیسے جب آپ چاہیں گے. کہ جس کے جو پیارا دنیا سے جا چکا ہے وہ تو اس کو مس کرے گا. میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے فار انسٹنس، آئی مس مائی فادر بٹ ہی ڈز ناٹ ہیو ٹو مس می. وہ جب ایگزٹ کیے تھے میں ان کو وہاں پہ مل گیا تھا، میں اور میرے بچوں کے بچے جنریشن ساری وہاں پہ آلریڈی موجود تھے. وہ اس ٹائم کی قید سے نکلے تو یہ سارے کے سارے لوگ وہاں موجود تھے. نیکسٹ کوسچن ہے نصر صاحب کا. مسٹر نصر، برزخ اس دنیا میں ہے یا کسی اور ڈائمینشن میں؟ دیکھیں اس دنیا میں ہے یا، یہ کوسچن گرامیٹیکلی غلط ہے. برزخ اسپیس میں نہیں ہے. برزخ cannot be found on the plane of space, in the dimension of space. برزخ is found in the dimension of time. برزخ ایک ٹائم کی سٹرپ کے اوپر نام کی چیز کا نام ہے. جیسے ارواح ایک ٹائم بیسڈ ڈائمینشن ہے. ارواح ہم میں موجود ہیں، ارواح ہر جگہ موجود ہیں، لیکن ان کا وقت، وہ کس وقت ڈائمینشن شفٹ کر کے دنیا میں آ جاتی ہیں، یا کس وقت ہماری وہی ارواح ڈائمینشن شفٹ کر کے دنیا سے ایگزٹ کر جاتی ہیں، وہ وقت کی بیس کے اوپر برزخ بھی وقت کی ڈائمینشن میں ایگزسٹ کرتا ہے. برزخ سپیس کی ڈائمینشن میں ایگزسٹ نہیں کرتا. دنیا سپیس کی ڈائمینشن میں ایگزسٹ نہیں کرتی. دنیا بھی وقت کی ڈائمینشن میں ایگزسٹ کرتی ہے. یہ وقت چل رہا ہے جس میں آپ دنیا دیکھ رہے ہیں. جس وقت اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم کر دیں گے، یا جس وقت آپ انتقال کر جاتے ہیں، اس وقت یہ سپیس ہی ایگزسٹ نہیں کرتی، یہ دنیا ایگزسٹ نہیں کرتی. وہ میدان حشر ایگزسٹ کرے گا اس وقت. یا جو شہید ہے اللہ تعالیٰ اس کو شہادت دیتے ہیں، وہ سب کچھ بائی پاس کر کے جنت میں تشریف فرما ہوتے ہیں. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ٹائم کی، یہ سب ٹائم کی ڈائمینشنز ہیں. یہ کوئی 10ویں 11ویں 12ویں ڈائمینشن نہیں. بیچ میں ایک کوشچن آیا تھا منان قریشی کا، بڑی خوبصورت انہوں نے گفتگو بھی کی ہوئی ہے بیچ میں، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ 3rd ڈائمینشن، 4th ڈائمینشن، 11th ڈائمینشن، یہ سب ڈائمینشن ہم اپنی ڈیفینیشنز کے اندر ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کر سکتے. ہماری ڈیفینیشنز بہت لمیٹڈ ہیں، ابھی ہمیں بہت کم معلوم ہے. سائنس نے بھی بہت کم ترقی کی ہے، اور یہ ان چیپٹرز پہ انسان نے جانے کیوں ویسی کم ڈسکشن کی ہے، جس سے ادراک ہو عام انسان کو کہ ڈائمینشنز از جسٹ the set of perceptions that you have in your head. meaning میں نے جو کچھ اپنی زندگی میں تجربہ، تجزیہ، تعلیم، یہ چیزیں ایکوائر کی ہیں، وہ میری ڈائمینشنز کو ڈرا کرتے ہیں. اگر میرا تجربہ، تجزیہ اتنا وسیع ہے، میں نے اتنا کچھ دیکھ لیا ہو، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دکھا دیا، تو میرے لیے 10-11 ڈائمینشنز تو کوئی چیز نہیں ہے. میرے لیے تو کاؤنٹ لیس ڈائمینشنز ہیں. اس لیے آپ اپنی سوچ میں یہ دیواریں سوچ سے گرا دیں کہ کوئی اتنی ڈائمینشن ہوگی، 3rd ڈائمینشن یہ ہوتی تو 4th. there is no such thing as dimension other than the perception that you have in your head. آپ کو کوئی بھی چیز آپ کی لمیٹیشن کی وجہ سے کم یا زیادہ نظر آتی ہے. آپ اپنے آپ کو لمٹ لیس کر لیں، اپنی تھاٹ کو لمٹ لیس کر لیں، تو آپ ڈائمینشن لیس ہو جائیں گے. آپ کو سب کچھ دکھے گا جیسے جیسے جب آپ چاہیں گے. یہ ان لوگوں نے ایکوائر کیا ہے جو اس چیز کو پریکٹس میں لاتے ہیں، جو میں نے تھیوری میں آپ کو بیان کیا. تو برزخ is in a time dimension of time, not in the dimension of space. اچھا پھر ہے PB9 ایمبینس، یہ نام لکھا ہوا تھا وہاں پہ کہ قدر، پلیز ایکسپلین قدر. ہم نے ایک ویڈیو کی تھی پہلے، اگر آپ دیکھیں اس کا ریفرنس اگر ہم ڈال سکتے ہیں تو ہم ویڈیو میں ڈال دیں گے کہ مقدر پہ انسان کا اختیار. وہ اگر آپ کو کہیں لنک نظر آ رہا ہے تو آپ کلک کر سکتے ہیں، وہ آپ لنک کلک کیجیے گا، مقدر پہ انسان کا اختیار. اس میں ہم نے قدر کو ڈسکس کیا ہے، کیونکہ قدر کو جو پریولنٹ ڈیفینیشن اس وقت لوگوں تک پہنچی ہے وہ ہے
پری ڈیسٹینیشن, اللہ تعالیٰ کا ہر چیز کے اوپر قادر ہونا, اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہونا سب کچھ. اس کے اوپر ہم نے ایک سیر حاصل گفتگو کی ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ کو اب آفٹر دیز 2-3 ویڈیوز, ان دیز سیریز آف ویڈیوز یو ول نو ایگزیکٹلی واٹ قدر از اینڈ ہاؤ ایزی اٹ از فار اللہ تعالیٰ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کہ وہ کیسے یہ سب کچھ پہلے سے دیکھ سکتے ہیں. وہ آپ کو ان ویڈیو سے سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سب کچھ جاننا تو کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ دنیا ایسے سامنے پڑی ہوئی بکھری ہوئی ہے, یہ ساری کائنات سب کچھ, یہ تو ہم عاجز ذات ہیں, یہ تو ہم لوگوں کے پاس لمیٹڈ ڈائمینشنز ہیں, لمیٹڈ نالج ہے, لمیٹڈ ایکسیس ہے. ہم جب اپنے آپ کو لمٹ لیس کرنا شروع کرتے ہیں تو تب ہمیں اتنا اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ ایسے معلوم ہے کہ جیسے ابھی میں آپ سے کہوں کہ آپ کو اپنے آپ کے بارے میں کیا معلوم ہے, آپ کب پیدا ہوئے, کب کے بڑے ہوئے, کب, آپ کو اپنے آپ کو جس طرح سے معلوم ہے, یہ تو 0.01% بھی نہیں ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے کمپیئر ٹو وٹ اللہ تعالیٰ نوز اباؤٹ ایوری تھنگ. اگر آپ اپنے بارے میں اتنا کچھ جان سکتے ہیں تو رب کی ذات تو سب کچھ جانتی ہے. وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کیونکہ وہ ڈائمینشنز, وہ اللہ تعالیٰ کیونکہ ان قید, ان قیود میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آزاد ہیں ان تمام وقت کی اور ڈائمینشن کی قید سے, اس لیے ان کے سامنے تو یہ سب کچھ ایسے ہے کہ جیسے بیسک ایلیمنٹری ہے, سب کچھ ان کو معلوم. لیکن آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا جس کا لنک ہم نے ابھی آپ کو ویڈیو میں شو کیا, مقدر پہ انسان کا اختیار. فرحاد جہان نے یہ کہا کہ husband passed away and I want to know where he is, we miss him and does he miss us or these sort of things. تو I hope کہ یہ پچھلے questions میں آپ کو سوال کا جواب ملا کہ he doesn't have to miss you because when he passed away he saw you right with him, right next to him. وہ تو یہ تو آپ سے وہ دور ہوئے, آپ ان سے دور نہیں ہیں, ان کے ایگزٹ پہ آپ ان کے ساتھ موجود ہیں, آپ ان کے ساتھ حشر کے میں ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور ہوپ فلی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت نصیب کرے اور آپ کو بھی, آپ جنت میں ان کے ساتھ موجود ہیں. آقا علیہ السلام جب جنت میں جب گئے تھے معراج کے ٹائم پہ جنت میں دیکھا تو آئی ہوپ الحمدللہ اللہ کرے آپ کو اور آپ کے ہسبینڈ کو اور آپ کی فیملی کو انہوں نے جنت میں دیکھ لیا تھا اس وقت بھی. میننگ کہ ایز وی اسپیک یو آر سٹنگ وتھ یور ہسبینڈ ان ہیون, اٹس جسٹ دس ٹائم زون ویئر آپ ان کو مس کر رہے ہیں, وہ تو آلریڈی آپ کے ساتھ موجود ہیں, آپ وہاں پہ ہیں ان کے پاس. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لمیٹیشن دی ہوئی ہے کہ ہم وقت کی قید میں ہیں. یعنی اب میں آپ کو باقی لوگوں کو میں ساتھ ایڈریس کروں گا کہ جس کے جو پیارا دنیا سے جا چکا ہے وہ تو اس کو مس کرے گا. میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے فار انسٹنس, آئی مس مائی فادر بٹ ہی ڈز ناٹ ہیو ٹو مس می. وہ جب ایگزٹ کیے تھے میں ان کو وہاں پہ مل گیا تھا, میں اور میرے بچوں کے بچوں کے بچے جنریشن ساری وہاں پہ آلریڈی موجود تھی. وہ اس ٹائم کی قید سے نکلے تو یہ سارے کے سارے لوگ وہاں موجود تھے. ٹائم کے اندر رہتے ہوئے ہم نے یہ پین فیل کرنا ہے کہ ہم کسی اپنے پیارے کے جاننے کے بعد اس کو مس کریں. نکلنے کے بعد آپ ان تمام تکالیف سے مبر رہے ہیں. اچھا, نیکسٹ کوشچن جاوید صاحب کا, جو لوگ دنیا میں ظلم و زیادتی کرتے ہیں وہ بچ کیسے سکتے ہیں؟ بڑا خطرناک کوشچن ہے. پھر انہوں نے ایک اور سوال پوچھا, جن کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں, اور وہ کیسی ادا ہے جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ ویسے ہی سب کچھ معاف کر دیتے ہیں؟ یہ خوبصورت سوال ہیں تینوں. پہلی بات, ظلم و زیادتی معاف کرنا یا سزا دینا یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا پروگیٹو ہے کہ وہ کس کو معاف کریں گے کس کو نہیں معاف کریں گے. لیکن آپ نے یہ مقدر پہ انسان کا اختیار والی ویڈیو بھی آپ نے بھی دیکھنی ہے, کیونکہ اس میں سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے تو وہ تو کہتا ہے کہ بھائی یہ تو میرے مقدر میں لکھا ہوا تھا, میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا, تو میرے تو ہاتھ سے قتل کرایا گیا. تو جو زیادتی جو ظلم آپ مین ٹو مین کریں گے, یہ تیسری ویڈیو ہماری, اگر ہم اس کا بھی لنک ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں تو پلیز کر دیں. وہ تیسری ہماری ویڈیو تھی حقوق العباد اور حقوق اللہ والی, اگر اس کا بھی ہم لنک شو کر سکتے ہیں تو پلیز کر دیں, اس کو کلک کیجیے گا. اس میں بڑا اس سوال کا جواب ہے کہ جو زیادتی جو ڈفرینسز ہمارے مین ٹو مین ہیں یعنی حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ وہ حقوق العباد کی معافیاں انسان تک ہی محدود رکھتے ہیں. مثال کے طور پہ میں نے کسی شخص کے ساتھ زیادتی کی ہے اور
میری موت ہو چکی ہے, میں نے اس سے معافی نہیں مانگی ہے, مجھے اس کی دنیا میں سزا نہیں ملی ہے, تو وہ شخص مجھے اللہ تعالیٰ کے کٹہرے میں, اللہ تعالیٰ کی عدالت میں مجھے کٹہرے میں کھڑا کر دے گا کہ اللہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی. سو ایدر that person can forgive me or I can forgive that person or I get punished. اللہ تعالیٰ حقوق اللہ معاف کریں گے, حقوق اللہ معاف کریں گے, معاف کر سکتے ہیں. یعنی انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح لمٹ کیا ہے اس طرح سے کہ یہ میں معاف کر دوں گا, حقوق العباد میں معاف نہیں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ حقوق العباد عباد معاف کریں گے آپس میں, یا عباد نہیں معاف کریں گے. اور اس وقت اگر آپ انتقال پذیر ہو جاتے ہیں اور اوپر جا کے آپ ادھر معافی مانگتے ہیں, تو ضروری نہیں ہے کہ وہ شخص وہاں پہ آپ کو معاف کرے. وہاں پہ وہ آپ کی نیکیاں کھینچے گا, وہاں پہ آپ کو جنت میں جانے سے روک لیا جائے گا. وہ کہیں گے اس کی کتنی نیکیاں جو جنت میں جا رہے ہیں, اس نے تو فلاں شخص کے ساتھ یہ زیادتی کی تھی. تو وہ فلاں شخص آگے کہے گا کہ ہاں مجھے تو جنت میں جانا ہے. تو اس ٹائم تو جنت میں جانے کی لڑائی ہو رہی ہوگی, تو کہیں گے مجھے جنت میں جانے کے لیے کتنی نیکیاں چاہیے, کہ جی فلاں اتنی نیکیاں چاہیے. تو جی اس شخص نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی, اس کے حصے کی نیکیاں آپ کے اعمال میں ڈال کے آپ کو جنت میں ڈال دیجیے گا, اور وہ جنت میں جاتا جاتا ایگزٹ کر جائے گا. یہ بھی ایک چیپٹر ہے, آپ نے ضرور وہ ویڈیو دیکھیے گا حقوق العباد والی, اس میں ہم نے چیپٹر ایڈریس کیا ہے. تو کوئی شخص بھی اتنے آرام سے بچت نہیں ہو سکتی اس کی. جو ادائیں یا جو باتیں اللہ تعالیٰ, آپ نے کوشچن کیا دوسرا کہ ایسی کون سی ادا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی ایسی چیزیں بتائی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیتے ہیں. میں نے تو یہ بھی پڑھا تھا کہ مقبول حج کا ثواب کا صلہ جنت کے سوا کچھ نہیں. تو ایسا بھی ہے. شہادت ایسی ادا ہے جو اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیتے ہیں. یہ ایک ایسی ادا ہے. ماں باپ کی خدمت ایک ایسی ادا ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, اور اس میں بیش بہا قصے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہ ماں باپ کی خدمت کرنے والے کو کتنا عزیز سے ٹھہرایا, کہ اس کو یہ ادا ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اچھا جی, نیکسٹ کویسچن ہے. آئی ہوپ کہ یہ میں جو سوالوں کے جواب دے رہا ہوں آپ لوگوں کو ایڈریس ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ اس کے بعد ہم چیپٹر 2 ڈسکس کریں گے. اور لاسٹ کویسچن فار دا ویڈیو, لاسٹ پرسن فار دا ویڈیو جن کا ذکر ہے, ان کا نام میں دیکھ لوں, میں یہ we missed out on the name. آخری کویسچن ہے یہ ہمارا, اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ چیپٹر کو. اور وہ سوال ہے فائزہ خان کا. خوبصورت سوال ہے. پہلے میں ایک چھوٹا سا سوال کا جواب دینا چاہوں گا بیچ میں. امام ٹی وی انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ ہاؤ مینی بکس سر یو ریڈ ٹل ناؤ فرام یور چائلڈہڈ. آئی ڈونٹ نو دا کاؤنٹ, مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ کتنی کتب پڑھی ہیں, لیکن جتنی بھی پڑھی ہیں کم پڑھی ہیں. آئی وش آئی ہیڈ ریڈ مور, اور اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اور پڑھوں. فائزہ احسان کا کوشچن ہے کہ ارواح میں یہ زندگی, کیا میں نے یہ زندگی جو پائی ہے یہ کیا میں نے ارواح میں خود چوز کی؟ اور پھر انہوں نے کوشچن کو ایکسٹینڈ کیا کہ تو جن لوگوں کی زندگیوں میں کم تکالیف ہوتی ہیں یا زیادہ تکالیف ہوتی ہیں, کیا وہ بھی وہ خود مانگ کے لاتے ہیں؟ تو کیا اسی طرح استطاعت انسان کی ڈسکس ہوتی ہے کہ استطاعت سے زیادہ بوجھ میں نہیں ڈالتا, تو کیا استطاعت ہم نے وہاں چوز کی تھی؟ تو آپ کے تینوں سوالوں کا جواب ہے ہاں, یس. ہم ارواح میں, آئی پرسنلی بلیو کہ میں تو نام بھی لے کے پیدا ہوا تھا کہ مجھے ذریعہ ہاشمی بنانا ہے آپ نے. یہ جو ذریعہ ہاشمی, یہ جو عدیم ہاشمی کے گھر میں مجھے تیسرے نمبر پہ بھیجیے گا. کیوں؟ کیونکہ میں یہ سیٹ آف نالج لے کے اس دور میں آپ کی خوشنودی کے لیے انشاءاللہ یہ کچھ کروں گا. یہ ہم اب آج کے ویڈیو میں جب ہم آگے چلیں گے چیپٹر میں, تو میں یہ چیپٹر ڈسکس ہوگا, اس لیے میں آپ کا, یا آپ نے اس چیپٹر 2 کا کوشچن کیا ہے. لیکن یہ اچھا ہے کیونکہ ہمارا ایک اور ویڈیو کا لنک اگر ہم ڈال سکیں تو ویڈیو ایڈٹ کرتے ہوئے دیکھیے گا, پرپز آف لائف. یہ ویڈیو کا لنک جائے گا. اس پرپز آف لائف کے ویڈیو میں جو یہ لنک اوپر کہیں یا میرے رائٹ یا لیفٹ پہ آ رہا ہے, پرپز آف لائف کا جو ویڈیو یہ ضرور دیکھیے گا. اس میں میں نے یہ بات ڈسکس کی ہے کہ ہم ارواح میں یہ ڈیسائیڈ کر کے آتے ہیں, یہ وعدہ کر کے آتے ہیں,
یہ پوچھ اور ڈسکس کر کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ میں نے زندگی میں دنیا میں آ کے اس زندگی کے ٹائم لمٹ کے اندر آپ کی خوشنودی کے لیے فلاں فلاں کام کروں گا. یہ پھر ہم یہاں آ کے بھول جاتے ہیں. یہ بھولنا بھی ضروری ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ مختلف اشاروں سے ہمیں ہماری یاد دہانی کراتے ہیں. ڈیجا ووز, پریمونیشنز, خواب, یہ وہ کانسیپٹس ہیں. یہ ڈیجا وو کب ہوتا ہے آپ کو؟ کہ جب آپ کو ارواح کی باتیں یاد آتی ہیں, جب ارواح میں آپ نے جو وعدے کیے اور ارواح سے دنیا میں آتے آتے اس ڈائمینشن شفٹ میں جو آپ کی انٹری ہوتی ہے. ہماری جو ارواح ہیں, ہماری جو روحیں ہیں, ہماری جو سول ہے, اس کا ایک اپنا انٹلیکٹ ہے. یہ آج ہم چیپٹر 2 میں ڈسکس کریں گے کہ ہمارے کانسٹیٹیوئنٹس کیا ہیں ہماری باڈی کے. ارواح کا اپنا انٹلیکٹ ہے. ارواح کو سرٹن چیزیں یاد رہتی ہیں. یاد اصل میں ارواح کو سب کچھ رہتا ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب دنیا میں آتے ہیں تو ہم ایک قید میں آتے ہیں, ایک چائلڈ بن کے آتے ہیں ود زیرو سیٹ آف نالج, ایک کلین سلیٹ کے ساتھ آتے ہیں. اور پھر ہم نے آہستہ 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 نالج ایکوائر کرنا ہوتا ہے, ڈیفینیشن سمجھنی ہوتی ہیں, لینگویجز سمجھنی ہوتی ہیں. اور جب ہم ڈیفینیشنز اور لینگویجز سمجھ کے تجربہ اور تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں پکچرز بننا شروع ہوتی ہیں, پرسیپشن ڈیولپ ہوتی ہے. تو ارواح تو اتنے ایڈوانس لیول پہ ڈسکشن کر چکی ہے کہ وہ نالج ٹرانسلیٹ ہوتے ہوتے وقت لگتا ہے. کئی لوگ اسی لیے میڈیٹیشن میں چلے جاتے ہیں, جو ہم نے پچھلے کوشچنس کے ایڈریس میں کوشچنس کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا نا کہ ایرسٹوٹل نے کیا کہا تھا فلاں نے. یہ میڈیٹیشن میں لوگ جاتے ہی اس لیے کہ وہ ارواح کا نالج, اسپرچل کنیکٹیوٹی اتنی لے ہیں اپنی سول کے ساتھ کہ وہ ارواح کا وہ انٹلیکٹ جو اس وقت عالم ارواح میں تھا, وہ انٹلیکٹ ریوائیو کریں, اس کو ٹرانسلیٹ کریں ان دا لینگویجز دیٹ وی انڈرسٹینڈ, اور پھر اپنے پرپز آف لائف کو یاد کر کے کہ میں کیوں آیا تھا, میں کیا وعدہ لے کے آیا تھا, اور ہم اس کے اوپر جڑ جائیں. دوز ہو مینیج ٹو ڈو اٹ آر دوز, جن کا ہم ذکر کر رہے تھے, جو تصوف کے زمرے میں فال کرتے ہیں, جو اولیاء اللہ, جو اللہ تعالیٰ کے ٹاسکس اپنے اوپر لے کے دنیا میں بار بار چکر لگاتے ہیں لوگوں کی مدد کے لیے, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بہت سے ٹاسک اپنے اوپر لیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اسپرچل کنیکٹیوٹی سے اپنے اسپرٹ, اپنے سول کا جو انٹلیکٹ ہے, ناٹ اسپرٹ, سوری اسپرٹ ایک اندر کی ورڈ ہے, وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. اپنی اسپرچل کنیکٹیوٹی سے سول کا انٹلیکٹ ایکوائر کیا, اور جو ارواح میں کیے ہوئے وعدے تھے, جو ارواح میں جو ان کا انٹلیکٹ تھا, جو ان کی یاد دہانی تھی, وہ انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا اپنی انڈرسٹینڈنگ میں, اپنی پرسیپشن میں, اور اس کے اوپر زندگی ڈیووٹ کر دی. اٹ از دیٹ سمپل. تو یس, دی آنسر ٹو یور کویسچن از کہ ہم اپنی مرضی سے آتے ہیں, اپنی مرضی سے زندگی چوز کرتے ہیں, اپنی مرضی سے تکلیف اپنے اوپر لیتے ہیں, اور اپنی مرضی سے اپنی استطاعت وہاں پہ ڈیولپ کرتے ہیں کہ میں یہ بھی کر جاؤں گا اس وقت, مجھے آپ بھیجیں, میں یہ بھی کر جاؤں گا. یہاں پہ آ کے ہم چھوٹی سی تکلیف آتی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ میاں اتنی تکلیف تو نہیں دے دی. تو اللہ میاں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں دے رہے, نہ وہ دیتے ہیں. اٹس جسٹ دیٹ آپ اپنی استطاعت کو جانتے ہی نہیں ہیں, آپ اپنی استطاعت کو سمجھے ہی نہیں ہیں, آپ نے اپنی استطاعت بھلا دی ہے. آپ اپنی استطاعت کو ڈیولپ تو کریں, استطاعت کے معنی کو تو پہنچیں, اس کی گریوٹی کو سمجھیں کہ استطاعت کہتے کسے. اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا آپ کو تو استطاعت سے 10% بھی آپ کو بوجھ نہیں ملا. آپ نے تو بوجھ اپنے اوپر لینے کا سوچا ہی نہیں ہے. بوجھ لینا سوچیں تو آپ کو پتہ چلے کہ بوجھ کس کس لیول کا لیا ہے. آپ سے پہلے آپ کے ساتھ کے لوگوں نے, اور آپ کے بعد آنے والے بھی لوگ وہ بوجھ اٹھائیں گے, اور بڑے فخر سے اٹھائیں گے.